والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی اقبال و احترام محمد صاحب کرام، آپ کے سامنے 19 پارہ سورۃ الفرقان کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اللہ کو ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کے بعد اللہ کریم کے آپ کو سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی خاص صفات کا تذکرہ دیا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں اور ان کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ فرمایا رحمان کے بندے یعنی میرے بندے. یوں تو ہم خود سارے ہی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر اللہ ہمیں یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یوں تو ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے ان صفات کا اپنی زندگی میں عملی طور کے اوپر ہونا یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو ہم بھی ان صفات کے ساتھ رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں رحمان کے بندوں کی صفات اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لاؤ اپنی طور کے اوپر تو تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے جو خاص میرے برگزیدہ بندے. دوسری طرف شیطان کی کوشش ہے
کہ وہ انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی سازش ڈالنا، کبھی اس کی غلط رہنمائی کرنا، کبھی غلط چیز کی طرف دعوت دینا، کیونکہ اس نے بھی یہ قسم اٹھائی ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اگر مجھے تیری ذات کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ صفات کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وساوس سے بچ سکتے ہیں اگر ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، کیونکہ شیطان ہر انسان کو اس کے رنگ کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اور کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلواؤں گا، ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرح کا حملہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو بھی اپنا زور لگا لے الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے ان حملوں کا ان کی ذات پہ اثر نہیں ہوتا، کیوں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آتے، ان کی زبان کے اوپر اللہ کی وحدانیت، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا خوف، ان کے دلوں کے اندر، ان کے اعمال کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی خوبی کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ عباد الرحمان، لیکن سب سے پہلے سمجھ لیجیے رحمان کا بندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے خاص نبیوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبیوں کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا تو شاید انبیاء کے لیے مناسب نہ ہو، یا بعض تو آگے بڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ نے گستاخی کر دی۔ یاد رکھیے اللہ نے خاص مقامات کے اندر اپنے خاص انبیاء کے ساتھ لفظ عبد کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کیجیے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اسی طرح اللہ دوسرے مقامات میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں کا جن میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے لیے لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے، تو پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ لفظ عبد کا نبیوں کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ ان کے گستاخی کے پہلو یا بے ادبی کے اندر نہیں آتا، بلکہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں، کون؟ ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ اور خاص مقام کے اوپر جس وقت واقعہ معراج بیان ہوتا ہے تو اللہ وہاں بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی لفظ عبد کا استعمال کر رہا ہے۔ پندرہواں پارہ پہلی آیت کھولیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی ہی وہ پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ مجھے اپنا بندہ کہتا ہے۔ تو پیغمبر خوش ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ مجھے اپنا بندہ کہے، تو اس سے معلوم ہو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور باقی آپ قرآن مجید کے مقامات میں دیکھیں کہ اللہ نبیوں کا نام لے کے کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام لے رہا ہے۔ لیکن ہم اس وقت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، چند مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے نام لیا ہے، محمد کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ ہر جگہ کے اوپر لفظ عبد کا تذکرہ کر رہا ہے صفات کے ساتھ۔ خاص طور کے اوپر آپ اور سسل کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا گیا۔ پہلا پارہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم شک کے اندر ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، تو یہاں بھی لفظ عبد کا استعمال کیا گیا ہے۔ خاص مقامات کے اوپر آپ دیکھیں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آئے تو سارے انبیاء اللہ کی بندگی کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، لیکن فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ جس نے اپنے رب کی بندگی کی انتہا کر دی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ آپ کی صفت بن گئی ہے۔ قرآن میں جہاں پہ لفظ ابد ہوگا اس سے مراد ہمارے پیارے آقا علی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی کہ سب سے زیادہ بندگی کرنے والے۔ آپ کا دن بندگی کے اندر، رات بندگی کے اندر، راتوں کو اٹھ کے قیام ہے تو وہ طویل لمبا قیام ہے۔ اگر آپ رکوع کے اندر ہیں تو وہ رکوع بھی بڑا طویل رکوع بن جائے، اور اسی طرح اگر آپ سجدے کے اندر ہیں تو لمبا سجدہ کیا، قرآنیہ بڑھا دیا۔ اتنی بندگی کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس، اور لفظ آپ کا جو استعمال کیا گیا نا محمد اور احمد، یہ جو آپ کے نام ہے، احمد کا معنی کیا بنتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہو۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف جس نے کی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سب سے زیادہ بندگی کرنے والی آپ کی ذات ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ ابد کا استعمال انبیاء کے لیے احساس کی بات ہے۔ تو بات چلی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی طریقے میں بستر سے الگ ہوتے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، لمبا قیام، رکوع میں ہے تو لمبا رکوع، سجدے میں ہے تو لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پیغمبر آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں۔ انبیاء کی ذات کیا ہوتے ہیں؟ وہ معصوم ہوتے ہیں، ہوتے انسان ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں، ان کے اوپر اللہ کے حکم نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے۔ یہ فرق ہے ہم جیسے انسان کو اندر اور انبیاء کے انسان ہونے کے اندر۔ ہم گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، دور رہیں، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں گناہ ان سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی چال، ان کی گفتگو، ان کا ہر عمل انسانیت کے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جس وقت زلیخا نے کہا نا کہ میری طرف دیکھیے تو میں قال معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یہ قانون ہے کہ باقی انسان گناہوں سے دور رہتے ہیں، لیکن انبیاء کی وہ شخصیات ہیں، وہ انسان ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا ہے، غلط کاموں کو ان سے دور کر دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر راتوں کو اللہ کی بندگی کرنے والے کو حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر اتنی بندگی کرتے ہیں، لمبا رکوع ہے، لمبا قیام ہے، لمبے سجود ہیں آپ کے، تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ، کیا میں اس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس رب نے مجھے اتنے اعزازات سے نوازا، اس رب نے مجھے اتنی شانیں بخشی، اس رب نے مجھے اتنا رتبہ اور مقام دیا، افلا اکون عبدا شکورا، میں ان نعمتوں کے مقابلے کے اندر کیا اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں بھی لفظ ابد کا آپ نے استعمال کیا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو بہرحال رحمان کے بندوں کی یہ صفات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں لیکن ان کی چال، ان کی وضاحت، ان کی چلنے کے انداز کے اندر کہیں بھی تکبر نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عاجزانہ طور کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ ان کے اندر کبریائی نہیں ہوتی، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ نہیں ہوتا میری بڑائی لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے، نہیں، وہ اپنے رحمان کی ذات سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر زندگی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عاجزی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کبریائی یہ میرے اللہ کی چادر ہے، یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے زمین کے اندر رہتے ہوئے تکبر دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں بڑا ہوں۔ حالانکہ عجب بات ہے کہ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لیکن دوسروں کو وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ چھوٹا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی بلندی کے اوپر کھڑا ہو تو وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے معمولی نظر آ رہے ہیں، چھوٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ایک یہ نظر اور ایک بہت کا دھوکہ ہے، اس سے نیچے سے جو دیکھنے والے ہیں ان کی نظر میں اس کو وہ چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو تکبر کرنے والا لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کو
دوبارہ فرمایا جس کی زندگی کے اندر تکبر ہوا، جس کے عمل کے اندر، جس کے دل کے اندر تکبر نظر آیا، فرمایا